Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we are going to first quickly summarize what we have learned before, actually yesterday. So I'll do the revision in Urdu because some brothers have requested that to summarize in Urdu. تو مین چیزیں جو ہم نے اس میں پڑھی ہیں ابھی تک وہ مین سائنسز پڑھی ہیں کہ عربک گرامر کی مین سائنسز کیا ہیں. تو 3 مین سائنسز کا ہم نے ذکر کیا تھا. ایک پہلی تھی صرف، دوسری تھی نحو اور تیسری تھی بلاغہ. ٹھیک ہے، تو صرف کا ہم نے یہ ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ جو بھی چیز ورب یعنی فعل کے متعلق گھومتی ہے یا فعل سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ صرف کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اور نحو کا ہم نے تعلق یہ پڑھا تھا کہ سینٹینس کی اسٹرکچرنگ، ٹھیک ہے، اور پرٹیکولرلی ناؤنز سے ریلیٹڈ جو چیز ہے، ٹھیک ہے، یا اسم سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ ساری نحو کے انڈر آتی ہے. مثلا کہ یہ فلاں جو اسم ہے یہ کسی جملے کے اندر یہ فاعل کا رول ادا کر رہا ہے یا مفعول کا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بلاغہ جو تھی یہ بیسیکلی اس طرح کی سائنس ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی جو عربی کا جملہ ہے اس کو بہتر طریقے سے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا جو موسٹ کہتے ہیں نا ایلیکوینٹ وے ٹو ایکسپریس، مطلب ایک ہی جملہ آپ کئی طرح بول سکتے ہیں لیکن جو سب سے بیسٹ جملہ ہے بولنے کا جو انداز ہے یا لکھنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بلاغہ اس کے زمرے میں آتی ہے. تو ہم جب سٹارٹ ہم نے کیا تھا تو ہم سٹارٹ ابھی صرف سے نہیں کریں گے. شروع جو ہمارا ہوگا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نحو سے سٹارٹ ہوگا. پہلے نحو سے ہم سٹارٹ کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ ہم صرف کو اس کے اندر داخل کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جی کلمہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ورڈ، مطلب کوئی بھی لینگویج ہے تو اس میں جو بھی سینٹینسز ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں ورڈز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جو اکائی ہم نے مطلب نوٹ کی تھی وہ تھی ورڈ کی. تو جو کوئی بھی ورڈ ہے وہ 3 بنیادی جو کہہ لیں کہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہیں. اب کیٹیگرائزیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، قسمیں. تو اس میں جو پہلی ہم نے قسم پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل، اور جو تیسری تھی وہ ہم نے پڑھا تھا حرف. ٹھیک ہے، اسم کے بارے میں ہم نے یہ کلیئر کیا تھا کہ یہ جو اسم ہے یہ اس کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں، ناؤن. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ناؤن ہے نا یہ ایگزیکٹ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کلوزسٹ ٹرانسلیشن ہے اسم کی جو ہم مطلب کر سکتے ہیں، کیونکہ جو انگلش میں ناؤن ہوتا ہے نا اس سے مراد کہ صرف ناؤن ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو عربک میں اسم ہے اس کے اندر ناؤنز بھی آئیں گے، پروناؤنز بھی آئیں گے، ایموشنز بھی آ جائیں گے، اس کے علاوہ مطلب اور بھی جتنی مطلب جگہوں کے نام، بندوں کے نام، اس طرح ساری چیزیں آ جائیں گی. اور اس کے ہم نے مطلب ایگزامپلس بھی کی تھیں جس میں مطلب جیسے ایک ایگزامپل تھی طالب. ٹھیک ہے، طالب جو ہے وہ ایک اسم ہے، طالبن. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا ہے کہ ایک طالب علم. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ. لیکن ہم نے دوسری کی ایگزامپل دیکھی تھی جیسے طویلن. ٹھیک ہے، طویل ٹال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹال جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے لیکن یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے، ایڈجیکٹو وہ ہے بیسیکلی جو کہ ڈسکرپشن ہے کسی چیز کی. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا فعل کا دیکھا تھا تعارف کہ فعل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فعل بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی بھی ایکشن، مطلب کوئی بھی جو ایکشن پرفارم ہو رہا ہے نا، ایکشن کو مجھے نہیں پتا کہ اردو میں کیا کہا جاتا ہے، کام کرنا شاید میں بھی، کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ بیسیکلی فعل عمل. عمل. اوکے، تو کوئی بھی جو عمل ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک جو چیز ہے اس کا یہ کس طرح سے مطلب ڈفر کرتا ہے انگلش کے ساتھ وہ بھی ہم نے دیکھا تھا
کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش کے اندر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جی ایٹ یا ٹو ایٹ، ٹھیک ہے، تو ٹو ایٹ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کب کھایا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ کس نے کھایا، ٹھیک ہے. تو لیکن جب عربک میں ہم فعل کی بات کرتے ہیں تو فعل کے بنیادی ہم نے چیزیں پڑھی تھیں کہ جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، جن میں سے مطلب جیسے کہ فعل اپنے اندر جو ہے وہ زمانہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ٹینس رکھتا ہے، وہ لازمی یا تو پاسٹ میں ہوگا یا پریزنٹ یا فیوچر، یا اس میں کوئی حکم بھی ہو سکتا ہے، کمانڈ، ٹھیک ہے، یہ ساری. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر فعل جو ہے، ٹھیک ہے، عربک کے اندر ہر جو فعل ہے اس کا ایک ڈوئر ہوتا ہے. ڈوئر سے مراد آپ اس کو کہہ لیں کہ فاعل ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل ہی ایٹ، ٹھیک ہے، کہ اس نے کھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ کس نے کھایا؟ جس نے کھایا ہے اس کا ذکر بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو عربک میں ہم کہتے ہیں اکلا، ٹھیک ہے، اکلا ہی ایٹ، ٹھیک ہے، یا کہ ہم کہتے ہیں ذہب ہی وینٹ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ذکر ہے یہ اس کے اندر شامل ہے کہ وہ جو کرنے والا فاعل ہے وہ بھی اس کے اندر فعل کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ ایک ہم نے فرق دیکھا تھا. تیسری ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ پڑھی تھی حرف، ٹھیک ہے، کہ حرف جو ہے وہ کیا ہے. تو حرف جو ہے یہ اپنے معنی جو ہے نا وہ اس کے آن از اون مطلب یہ کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. مطلب یہ جب تک کسی ورب کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ جب تک نہیں ملتا اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے. مطلب معنی تو ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی میننگ فل نہیں ہوتے، مطلب ان کا کوئی مطلب وہ سینس نہیں بنتی. جیسے ہم نے مثال لی تھی کہ فی، ٹھیک ہے، تو فی کا مطلب ہے ان. اب ان وقت مطلب یہ ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ ان وقت، ٹھیک ہے. تو اس کے جب تک یہ کسی چیز کے ساتھ ملے گا نہیں، کسی مطلب اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ، اس وقت تک اس کے معنی جو ہیں وہ واضح نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو آخری چیز کی تھی وہ ہم نے کچھ 5 اسم، ٹھیک ہے، 5 فعل اور 4 حرف جو ہے نا وہ یاد کرنے کے لیے ہم نے کہے تھے. اور یہ بیسیکلی ضروری تو نہیں ہے مطلب ان کو یاد کرنا، لیکن یہ جو بنیادی سے بڑے ہی بنیادی سے بیسیکلی اسم ہیں اور بنیادی سے فعل ہیں اور بنیادی سے حروف ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے جب ہم آگے پڑھیں گے چیزوں کو تو ہمیں کچھ نہ کچھ ورڈ چاہیے، مطلب کچھ چھوٹے چھوٹے ورڈ چاہیے. ہم ساری چیزیں انگلش میں نہیں پڑھتے جائیں گے، ہمیں آہستہ آہستہ اپنی ٹون جو ہے وہ عربک کی طرف لانی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے عربک کی جو ٹرمینالوجی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ناؤن نہ کہیں، ہم اسم کہیں، ہم جو ہے ورب نہ کہیں، ہم فعل کہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح حرف جو ہے وہ عربک میں وہ استعمال کریں. جیسے پارٹیکل انگلش میں کہا جاتا ہے تو انسٹیڈ آف سینگ پارٹیکل ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے. تو اسم کی ہم نے آئی تھنک جو 5 ورڈ تھے وہ اگر کسی نے یاد کیے ہیں تو کوئی بتا دے کیا کیا تھے، اور اگر کسی کو معنی بھی وہ بتا دے ساتھ تو ایک چلیں ریویژن ہو جائے گی اگر کسی نے یاد کیے ہیں تو. حامد، نام حامد. جی جی. طالب، اسٹوڈنٹ، طالب علم. طیب، طبیب، طبیب. ڈاکٹر. امرأة، a woman. And there was another one, ایک اور تھا کتاب. رجال، ایک اور رجلا، سوری. تو ہم نے 5 جو تھے وہ اسم کہے تھے کہ صرف 5 یاد کر لیں. مطلب ایک تھا کتابن، ٹھیک ہے، جس کو کتاب، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کہا بک، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے کہا رجلن، دوسرا والا جو تھا اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ طالبن، ٹھیک ہے، ایک طالب علم یا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. طبیبن، چوتھا ڈاکٹر، ٹھیک ہے. اور امرأتن
a woman, ٹھیک ہے, عورت, ایک عورت. فیل میں بھی ہم نے 5 کیے تھے, ٹھیک ہے. اگر کوئی فیل کے بھی بتا دے, جو 5 فیل ہم نے کیے تھے اور ان کی کیا ٹرانسلیشن تھی. ذہبا وہ گیا, اکلا اس نے کھایا, سمع اس نے سنا, ایک ہم نے دورابہ کیا تھا. جی دورابہ اس نے مارا, اور 5واں کیا تھا مجھے یاد. فتح he opened. جی, اس نے کھولا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے 4 ہم نے حروف پڑھے تھے. وہ جو 4 حروف تھے, خلیل بھائی اگر آپ بتا دیں اب. من, from کی طرف, الہ, to, فی, in, علی, on, upon. آن اور اپون, ٹھیک ہے. ان کے اگر آپ اردو میں بھی میں نہیں بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ یہ روین نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اردو میں فی, کریں. میں, علی, up, upon, اس کی on, upon, الہ, اردو میں ٹورڈز یوزلی ہوتا ہے نا, ٹورڈز کسی چیز کی طرف, مطلب طرف یا مطلب من, from کی طرف. چلیں ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ سمری کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا چیزیں کرنی ہیں. تو میں وہ بیسیکلی جو ہے وہ انگلش پلس اردو کا مکسچر اب کوشش کروں گا ہم کریں, ٹوٹلی انگلش میں نہ ہو, تاکہ بعد میں ہمیں یہ ٹرانسلیشن والا جو کام ہے یہ نہ کرنا پڑے. تو میں کوئکلی جو ہے نا وہ ایک ورڈ ڈاکومنٹ کھول کے اپنی اسکرین جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. اچھا جی, یہ اسکرین نظر آ رہی سب کو؟ جی آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا جی, زبردست. چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو. میں تھوڑا سا زوم بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اوکے. سو ٹوڈے what we are learning is ism, right? So we will start actually focusing deeper on the ism. کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے ناؤن, ٹھیک ہے. تو کہ ناؤن کیونکہ پراپر ٹرانسلیشن نہیں ہے, اس لیے میں اسم ہی یوز کروں گا. کہ اسم کی ہم دیکھیں گے کہ کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں, اور ان کے اندر ہم ڈیپ پر ایک ایک پراپرٹی کے اندر جانا شروع کریں گے, تاکہ ہمیں جو اس کی بیسکس ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئیں, ٹھیک ہے. تو so just write ismun. Okay, so what are the 4 properties of the ism? So the first one is, the first one is what is the type of ism. Okay, the second one is what is the gender of the ism. The third one is what is the number of the ism, and the fourth one is the grammatical state of the
ism. So these are the four properties of an ism. So what we will do is we will pick just one today, the first one, which is type. So what is the type of an ism? So from type point of view, the ism is divided into two. The one is definite, and the second one is indefinite, right? Okay, now what is a definite ism and what is an indefinite ism? Okay, first of all, in English, what is a definite ism? When we say actually, let's first go with the indefinite one so that we start converting them. Okay, so the indefinite one is, for example, when we say a boy or a car, an animal, right? So when we say an indefinite ism, that means, actually I should write here indefinite ism and definite ism, because they're not actually nouns, so we will use the term ism. So when we say indefinite ism, that means when we say a boy, it could be any boy. It doesn't mean like a specific boy. It could be any car, it could be any animal, right? So nothing is precise here. So there is no specification here. So how do we make an indefinite noun in English to a definite noun? So what we need to do? Anyone has any idea? अगर एक indefinite noun को definite बनाना हो तो क्या करना पड़ता है इंग्लिश में? The boy name is Yusuf, brother Yusuf. Specify करना होगा subject. Subject specify करना होगा. So एक खास बनाने के लिए the letter user, a word user the. Exactly. ठीक है, जो चीज यूज होती है वो है the. For example, when we say the boy, ठीक है, or we say the car, then that means we made this particular noun in English to a definite noun, right? Okay. So इसी तरह जो है हम अब देखेंगे कि अरबिक के अंदर जो है वो किस तरीके से हम indefinite ism जो है वो लिखते हैं और किस तरह से उनको हम definite जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो just to clear the terminology, so the indefinite ism is the one which refers to any person, any place, anything, right? Without specifying anything, you know. When we say definite, then the definite means it is specific. For example, the book, right? It is a specific one. So let's go a little bit deeper in Arabic and start writing an example. Let's say we say, I'll just write one word. Kitabun. Okay, when we write kitabun in Arabic, its translation is a book, right? So now what we want is, we want to convert this into the book in Arabic. Very basic, very simple example. And this is the same vocabulary which you have already memorized, right? The kitabun, a book. So now we will change this a book to the book. So what we need to do? So first of all, we will add alif, lam, right? And then we will write the same word, which is kaf, kitabun, okay? And then
The second thing we need to do is we need to drop the tanween and change it to a single vowel, right? So if I simply highlight these two letters, and the last bit is not the whole, just basically this. I don't know how to highlight this, just Dhamma. But the point is, so there are two things we need to do. The first one is we need to add the alif lam to make it specific, and then whatever the tanween is. So when I say whatever the tanween is, that means it could be dhammatain, it could be fathatain or kasratain, whatever it is. That will be changed to a singular form, which is like if it was a dhammatain, it will change to just a dhamma. If it was fathatain, it will change into just a simple fatha. So that's the way we can change any definite ism to an indefinite ism. Okay, so let's do another example. We also studied another word, Rajul. Rajulun, right? So anyone want to try this word? So okay, let's before we try actually converting this one, let's do one more thing actually, and that is our knowledge of the haruf shamsiya and haruf kamriya, right? That's related to the Arabic, the reading skill. It's not the grammar skill. But can anyone explain what are the the haruf shamsiya and haruf kamriya? So we only studied recently Lam Shamsiya and Lam Kamariya with brother Hatim, Sheikh Hatim. So Lam Shamsiya is we don't pronounce the Lam in that, and Lam Kamariya we pronounce the Lam, and that specific sign is above the Lam displays that is whether Lam Shamsiya or Lam Kamariya. So in Rajulun, probably that sign will not be there, and we will read Rajulu. Yeah, exactly. So the point is, so we have 28 Arabic alphabets, right? So the 14 are called sun letters. The 14 are called moon letters. So so what we need to do is when we are converting from indefinite to a definite, when we are adding alif and lam to the start of the ism, we need to know what the third letter is, right? So if it belongs to the sun letters like Huruf Shamsiya, then what we will do? Then we will add a shadda on top of that letter, and also the lam will not be pronounced, right? And if the letter belongs to moon letters or the Huruf Kamriya, then we will pronounce the lam. Okay, then we don't need to put any shadda, like in the case of kitabun. So we just added alif lam, but we didn't added any shadda on kaf. So we are reading is al kitab, so we are reading lam. But when we will convert this rajul to definite form, so what will happen? So we'll add alif lam, right? And then there will be ra, and then we'll put a shadda on top of it, and the rest rule will remain the same. Okay, so that's a slight actually difference when we are basically adding alif lam to any word
which in other words we can say like starts with the haruf shamsiya. Okay. Okay, now we can basically start, I think. Let's do some more words. Should that be an exercise, or should we do here? I think we can do a couple of them here. Okay. Walad. Waladun. Anyone want to do this one? Al-waladu. Okay, so it will be al, then wala, al-waladu. Okay, but I think I'll ask everyone one, so that we know that they understand. Okay, so Brother Irfan, I'm writing one for you. This time it will be baladun. That will be al-baladu. Al-baladu. Baladu. Yeah. Okay. Then Khalil, Muhammad Khalil. Kareemun. Al-Kareem. 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 Okay, there is a one question for you. Why we did not put shadda on kaf? I don't know. Akrimu, you mean? No, I mean, why we did not put any shadda here like this? I have no idea. Okay, so that means you're sleeping. Okay, the thing is, why we don't need to do is because they the kaf, that is part of harufe kamriya, right? They are moon letters. There are 14 moon letters and there are 14 sun letters. Okay, what are they? There is a simple rule how to know. Usually, if you know how to read the Quran, so let's say if there is a word shams, right? We say shamsun. So when we add alif lam, will we ever read al shamsu? Never. Ash-shamsu. It will always be. You will try to add a alif lam, and you will start pronouncing. You will start skipping the lam anyway. If you know how to obviously read. Okay. I think we can list, or we can ask someone, maybe Brother Irfan Yusuf, we can ask him to share in the group what are the harufe kamriya and what are the harufe shamsiya, and from there we can just have a look at them as well. Okay, the next one is Malik Sahab. Ji, sir. Okay, so I'm writing one word for you. Okay, so how do you convert this word to a definite form? This is sama'un, and when you do it indefinite, it will be as-sama'un.
So Lam is silent. okay, so we will. So what you're saying is it will be. So what we need to put on scene? The madda Yeah. as-sama, that has a three Shadda. things. What you shadda? Sorry. Yeah. Yeah, as-samaun, as-sama'u. Ooh, exactly. So the rule is add alif lam and drop the tanween, right? Or we should not drop the tanween, actually replace the tanween with the single vowel. So that could be the best I think explanation. So now what I'll do is I'll quickly share some text with you from an Arabic book. Let's where is the screen share? I need to stop this share and I'll share another screen. I don't think we if someone knows that will be fine, but I don't know how to share another one, or I can just copy and paste in here. That might be okay. That will do. I'll just copy and paste from. Can you guys see this Arabic text? Yes. Okay. What we will do is we will quickly in let's say 5 minutes everyone can pick one line and they will just change any indefinite or a definite noun to okay. I think let's one more thing. We converted from indefinite to definite, but let's do one conversion from the definite to indefinite. Okay, so any example we should be using? Maybe الطالب. Okay. 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 So in order to convert definite noun to an indefinite noun, so what we need to do is we need to reverse the order. We need to just reverse the order. So the first thing what we will do is we will remove alif lam, right? And if there was a shadda, that will be dropped as well. So this will become a ta and talib, and then what we need to do, we need to change the vowel to the tanween. So if it was, for example, fatha, we'll change to tanween fatha. If it was a dhamma, we'll change that to tanween dhamma. So in this case, it will be tanween dhamma. So from talib, a talibun, we made talibun. Okay. So changing from a definite to an indefinite and then indefinite to a definite. So we covered both. So now let's go back to our passage. So we, at the moment, we're not reading this passage. Okay, we're not reading this. We are just identifying if you find any definite noun or indefinite noun in this one. So I'll ask the first one, Malik Saab. Yes. Can you find one definite or indefinite noun
in the first, let's say 1, 2, 3, 4, let's say 5 or 4. 1, 2. We are 4 in the class at the moment, so let's say 4. The fourth line, is it? No, in 4 lines, in all of the 4 lines, did you find any definite or indefinite noun? Okay. In the second line, Rajulun. Is it definite So or that is indefinite. okay? How do we make it a definite? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Okay. Okay. Brother Irfan. Okay. Do you Yes. in all these 4 lines, do you see any definite or indefinite other than Rajul? Is that kasiratin? Is that also a noun or? Yes, it is ism. Kathiratin is an ism, right? So Yes. how do we change this to a definite form? Al-kathirati. Al-kathirati. Excellent. Brother Irfan Yusuf. Same question, but you don't need to mention kasiratin or rajulun. Other than that, I think he's not there. Brother Khalil. Sorry, I'm here. I'm sorry, my mute. I was on the okay. mute. I was talking, but I didn't know it was mute. So third row, Ar-rajuli. That's definite. Okay, how do you make indefinite? Just we'll take alif lam off. You don't need to select this because that's already selected by. So third row, al-asnama. It's the fourth one. Fourth row, sorry, last letter, al-asnama. Okay, so how do you convert that into indefinite form? So asnama, we take asnaman. Asnaman. Alif lam. Asnaman. Okay, we are not going into the details that why it is asnama and why it is not asnama. Yep. We'll stop vowels for the time being. Okay, Brother Khalil. Mashhurun in the second row. Mashhurun? Yeah, in the second row. Okay. How do you make the definite form? Al-mashhurun. Huh? Al-mashhuru. Al-mashhuru. Okay, that's fine. Okay, so I think that is it for today. We don't need to cover so many things. We only covered one thing from the 4 properties of the ism, and that was the type. What is the type of ism? Whether it is a definite or whether it is an indefinite. Okay. So now, obviously, that will come with an assignment. So the assignment will be, it is Ramadan. Everyone will be reading Quran. So try to identify, right, any
definite or indefinite ism. Okay. And you can share in the group that in this page I found this and this and this. So there is no specific page which I'm telling. You can open any page in the Quran and start identifying the definite and indefinite forms of the ism. And if you found one, then for example, if it was for example as-sabirun or al-haq or whatever, then also provide in the WhatsApp group, also provide what will be the indefinite form of that ism. At this stage, we are not going to discuss the meanings of the the nouns or the words. All we are trying to identifying at this stage is, okay, what is a definite ism and what is an indefinite ism. Okay, so just we need to read the page and start identifying these basically definite and indefinite ism. Try as much as you can from that page. You can also share page as well, that if you don't want to write, you can just simply maybe underline that you can say, oh, this is the one, this is the one, this is the one. But for conversion, you still have to write, right? Now, if you don't know how to write in Arabic in your phone, that's fine. Just write with the pencil, and then take a picture of all those words and share in the group. So that will be a good basically exercise for all of us. And nothing else for today. Alhamdulillah. So I'll stop recording.